يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنصرين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله للعالمين نذيرا. اور غزل سے ہو رہی مجالس، تو یہاں یہ تاثر کبھی بھی ہمارے یہاں مکتب تشیع میں کسی بھی عالم کسی بھی عالم کے حوالے سے کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ مفسر قرآن. کوئی انسان تفسیر قرآن نہیں کر سکتا، اور نہ ہمارے یہاں کسی کو اجازت ہے کہ وہ تفسیر کرے، چاہے وہ عالم و اعلم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مرجع تقلید ہی کیوں نہ ہو. حد یہ ہے کہ سلمان و ابو ذر تک کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے پاس سے تفسیر قرآن. حد یہ ہے کہ جابر ابن یزید جعفی اور ابو بصیر تک کوئی اجازت نہیں کہ وہ تفسیر کریں. مجالس تفسیر قرآن کا مقصد ہوتا ہے کہ جو معصوم نے تفسیر کی وہ بیان کی جائے. نکال دیں کہ نہ میں یہاں بیٹھ کر تفسیر قرآن کر رہا ہوں، اور نہ نجف و قم میں بیٹھ کر کوئی عالم تفسیر قرآن کر رہا ہے، اور نہ کر سکتا ہے، اور نہ اسے ائمہ کی طرف سے اجازت ہے. کسی عالم و عالم کو ائمہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے. کہ ہمارے یہاں ہر عالم نے اس بات پر اتفاق کیا ہے معصوم کے قول کی روشنی میں کہ تفسیر بالرائے صریحاً حرام ہے، حرام ہے. تو یہ ممبر سے جو تفسیر بیان کی جا رہی ہے معصوم کے قول کو دہرایا جا رہا ہے. کچھ ایسے ہمارے یہاں بھی کٹ حجت اور بے عقل لوگ پیدا ہو گئے کہ جو اس بات کو نہیں سمجھتے کہ یہاں سے ممبر سے معصوم کے بیان کو بیان کیا جا رہا ہے، آپ کی طرف سے کسی کو اجازت نہیں.
ہمارے یہاں اجازت نہیں ہے. ہمارے یہاں نئے مسائل پر فتوے تو تراشے جا سکتے ہیں لیکن آیت کی تفسیر نہیں کی جا سکتی. آیت کی تفسیر اپنی مرضی سے نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ پیغمبر اس وقت تک اس دنیا سے گئے ہی نہیں جب تک دین کو اور قرآن کو تفسیر کی منزل پر کامل نہیں کر دی. اگر ایسا نہ ہوتا کہ پیغمبر نے تفسیر کامل نہ کی ہوتی تو کبھی بھی آیت نہ آتی کہ الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم الاسلام دینا. تو پیغمبر نے مکمل دین چھوڑا، پیغمبر نے مکمل شریعت چھوڑی، پیغمبر نے مکمل تفسیر چھوڑی. یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ پیغمبر پر آیت تو نازل ہو جائے اور پیغمبر کہیں یہ آیت میں نے اپنے پاس رکھ لی ہے، بہت بعد میں جو علماء آئیں گے وہ تفسیر کر دیں. نہیں ہو سکتا. یا یہ کہہ دیا کہ اے میرے دوستو، اے میرے یاروں، تم تفسیر کر دیتے. یا تو اجازت اللہ نے رسول کو دی یا وارثان علم رسول کو. تفسیر قرآن کی اجازت یا تو مصطفیٰ کو ہے یا مرتضیٰ کو ہے یا مجتبیٰ کو، اور مصطفیٰ ایک نہیں ہے. مصطفیٰ ایک نہیں ہے. یہ جملہ میں نے حدیث کی روشنی میں نہیں کہا، حدیث میں موجود ہے. حدیث ہے کہ ہم سب کے سب مصطفیٰ ہیں، ہم سب کے سب محمد ہیں، حدیث ہے. لیکن میں نے حدیث کی روشنی میں نہیں کہی، آیت کہہ رہی ہے. آیت کہہ رہی ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. سورہ مبارک فاطر میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنی کتاب کا وارث مصطفیٰ کو نہیں، مصطفیٰ بندوں کو بنایا. یہاں پہ صیغہ ہے جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. مصطفیٰ بندے کو نہیں، مصطفیٰ بندوں کو. اس کا مطلب ہے مصطفیٰ جیسے اور بھی ہیں. اور اللہ نے تو کہہ دیا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، بس ہم نے اپنی کتاب کا وارث اپنے مصطفیٰ بندوں کو بنایا. مصطفیٰ بندے تو جو مصطفیٰ بندہ، یعنی لفظ مصطفیٰ اللہ استعمال کر رہا ہے، تو جس بندے کی طرف اللہ اشارہ کرے گا اس بندے کا مصطفیٰ ہونا ضروری. مصطفیٰ ہونا ضروری، یعنی اس کے نام میں، اس کے لقب میں مصطفیٰ ضرور آئے، لفظ مصطفیٰ آئے. تو اسی آیت کی تفسیر میں پیغمبر نے کہا تھا کہ ہم سب کے سب محمد ہیں. ہمارا پہلا بھی محمد، آخر بھی محمد، اوسط بھی محمد، کل کے کل محمد. تو تفسیر تو پیغمبر نے کر دی، آیت کی تفسیر تو پیغمبر نے کر دی نا کہ ہم سب کے سب مصطفیٰ ہیں، سب کے سب مرتضیٰ ہیں، سب کے سب مجتبیٰ ہیں. تو اب ان مصطفیٰ، مرتضیٰ، مجتبیٰ کو جو نہ مانے وہ مشتبہ ہو جاتا ہے. مشتبہ افراد کی فہرست میں آ جاتا ہے. مشتبہ افراد کی فہرست میں آ جاتا ہے. اور مشتبہ افراد کو شروع سے مشتبہ افراد کو شروع سے کچھ اہلکار تلاش کر رہے ہیں. اور یہ مشتبہ افراد ہر دور میں مشتبہ ہی رہے، ہر دور میں مشتبہ رہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ مشتبہ کبھی نہ کبھی پہچانے ضرور جاتے ہیں، کبھی نہ کبھی پہچانے ضرور جاتے ہیں. یعنی کہیں نہ کہیں ان کی زبان سے کوئی لکنت ہو جائے گی، کوئی غلطی ہو جائے گی، کوئی ایسا راز فاش ہو جائے گا کہ وہ خود بتا دیں گے کہ ہم تم میں سے نہیں ہیں، ان میں سے ہیں. ہم تم میں سے نہیں ہیں، ہم ان میں سے. اب دیکھیے کہ مسلسل چل رہا ہے کہ پیغمبر نے کھڑے کھڑے تفسیر قرآن نہیں کی ہے اور نہ کھڑے کھڑے قرآن پڑھا. پیغمبر نے کھڑے کھڑے قرآن رمضان میں نہیں پڑھا. اور کچھ لوگ پڑھ رہے تھے تو پیغمبر نے انہیں منع کیا، کہا کہ جماعت صرف واجب کی، فرض کی ہوتی ہے. جماعت صرف واجب اور فرض. اس میں پھر ہمارے پاس عیدین کی نماز بھی آ جاتی ہے، یا جن نمازوں کی تاکید کی گئی ہے کہ یہ جماعت کے ساتھ ادا کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ پیغمبر نے جو عمل جماعت کے ساتھ نہ کیا ہو تو وہ سنت نہیں بنتا.
تو سنت نہیں بنتا. اس کے بعد سنت خلفاء بھی نہیں بنا. یعنی یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ تیسرے دور خلافت میں بھی خلیفہ سوم نے بھی نہیں پڑھا, رائج کیا. دوسری خلافت میں آپ نے دیکھ لیا کہ وہ بدعت حسنہ کے نام سے یہ رائج ہو گئے, لیکن تیسری خلافت میں بھی ہمیں کہیں ملتا نہیں ہے. کہیں انہوں نے پڑھا ہو جماعت سے, کہیں ایک دو دفعہ پڑھ لیا تو پڑھ لیا. تو اب کوئی بتا دیتا ہے ان امور پر گفتگو کر کے آثار اہل بیت کو آثار بدعت سے ملا کر آثار اہل بیت کو آثار بدعت سے ملا کر اعلان کر دیا ہے اس نے کہ میں نظر تو تم میں کا آ رہا ہوں میں ان میں کا نظر میں تم میں کا آ رہا ہوں, لیکن ہوں میں ادھر سے. اب جب اعلان ہو گیا ہے, جب انسان نے اپنی پہچان بتا دی ہے تو اب مشتبہ نہیں رہا. اب ادھر والے خوش ہو جائیں اور ادھر والے متعجب ہو جائیں, متحیر ہو جائیں, جسے ہم اپنا سمجھ رہے تھے کہ وہاں کا نکلا, تو اب ادھر والے خوش ہو جائیں اور یہ بھی خوش ہو جائیں کہ جلدی سے انہوں نے پہچان بتا دی. دیکھیے, اسلام کو کسی انقلاب کی کبھی ضرورت نہیں رہی, کبھی کسی انقلاب کی ضرورت نہیں رہی. اسلام خود ایک انقلاب, اور جب پیغمبر نے وہ انقلاب نافذ کر دیا تو اب اس کے علاوہ اور اس سے ہٹ کر کوئی انقلاب نافذ نہیں کر سکتا. دیکھیے, ملکوں میں انقلاب آئے ہیں, بڑے بڑے سسٹم منقلب ہوئے ہیں کہ بھائی کہیں پر بہت الٹا سیدھا نظام تھا اور وہاں پر آغائے خمینی نے آ کر پورے نظام کو اسلامی کر دیا. تو منقلب ہونا الگ ہے, منتقل ہونا الگ ہے. منقلب ہونا الگ ہے کہ وہ ایک حال سے دوسری حال کی طرف لے آئے. اور اسے ہم سلام کرتے ہیں کہ جہاں پر ایران میں ایک فحش گوئی پھیلی ہوئی تھی اور وہاں ایک اسلامی معاشرہ نافذ ہو گیا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہر وقت اسلام کو تلوار کی ضرورت رہے گی؟ کیا ہر وقت انقلاب کی ضرورت رہے گی؟ کیا ہر وقت اسلام کو تازیانے کی ضرورت رہے گی؟ تازیانوں کی ضرورت رہے گی؟ کچھ لوگوں نے تازیانے سے اسلام پھیلایا تھا نا, روٹے مار مار کے اسلام پھیلایا. تو اسلام تشدد سے کبھی نہیں پھیلا. دیکھیے, نظام وہاں بدلا ہے, کہ وہاں پر ایک تحریک پیدا کرنا پڑی, لیکن اسلام تشدد سے نہیں پھیلا. اسلام ہمیشہ اسوہ حسنہ سے پھیلا. اسی لیے اللہ نے یہ نہیں کہا اے نبی میں نے تمہیں جہادی بنا کر بھیجا, یہ نہیں کہا کہ تمہیں پیغمبر نے خود کہہ دیا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. پیغمبر کو جہادی بنا کر نہیں بھیجا, پیغمبر کے ہاتھ میں تلوار دے کے نہیں بھیجا. ذوالفقار آسمان سے نازل کی بھی تو مصطفیٰ کے لیے نہیں, مرتضیٰ کے لیے. مرتضیٰ کے لیے. تو پیغمبر کو یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں جہاد کرنے والا بنا کے بھیجا, نہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ہم نے تمہیں روشنی دینے والا چراغ بنا کر بھیجا. تم ہماری طرف بلاتے ہو, تم ان کو ڈراتے ہو, تم انہیں خوشخبری دیتے ہو, تمہیں گواہ بنا کر بھیجا ہے, تمہیں جہادی بنا کر نہیں بھیجا. جہاد کا حکم ہے لیکن وہ پیغمبر بتائیں گے کہ کب ہے, وہ رسول بتائیں گے کہ کب ہے. تو پیغمبر کو جہادی رسول بنا کر نہیں بھیجا, پیغمبر کو تلواریہ بنا کر نہیں بھیجا, پیغمبر کو کوئی جنگجو رسول بنا کر نہیں بھیجا. اسی لیے پیغمبر نے پوری زندگی گھوڑے پر سواری کی ہی نہیں. جب بیٹھے ناطے پر بیٹھے, اونٹنی پر بیٹھے, اونٹ پر بھی نہیں, اونٹنی پر بیٹھے. ناطے عزبہ اور غزبہ, پیغمبر ناطے پر بیٹھتے تھے, ناطے پر بیٹھ گئے. اور ناطے پر بیٹھنا اس بات کی علامت تھی کہ آنے والا جنگ کی نیت سے نہیں آ رہا. ناقہ علامت تھی امن کی, ناقہ امن کی علامت. پیغمبر نے ہمیشہ ناقہ استعمال کیا, گھوڑا استعمال نہیں کیا. اور پیغمبر نے کبھی بھی تلوار نہیں اٹھائی, اور کبھی اٹھایا ہے بچپن میں جو حلف الفضول کی جنگ ہو رہی تھی اس وقت بھی پیغمبر جو 5 برس کے تھے
تو اپنے چچا ابو طالب کے دائیں طرف کھڑے ہوئے تھے اور ابو طالب تیر اندازی کر رہے تھے. پیغمبر تیر اٹھا اٹھا کے چچا کو دے رہے تھے. تیر اٹھا اٹھا کے چچا کو دے رہے تھے. خود تیر اندازی نہیں کی اور پیغمبر نے اگر کبھی اٹھایا ہے تو نیزہ اٹھایا. تو پیغمبر ایک آمن ہے, آمن. تو ہر وقت اسلام کو تلوار کی ضرورت نہیں ہے. اسلام ہر وقت مسلح رہنے کے لیے نہیں کہتا. اس لیے کہ اگر آپ نے کلاشن کوف سے کوئی دین پھیلایا ہے تو آپ نے دین نہیں پھیلایا, آپ نے دہشت پھیلائی ہے. دین نہیں پھیلایا, دہشت پھیلائی, دہشت. اب دیکھیے کہ وہ ہر وقت, ہر لہجہ, ہر آن جنہوں نے ابھی بات کی ہے تراویح اور عزاداری پر, جب بھی میں نے سنا, جب میں لاہور میں پڑھتا رہا تو وہاں پر بھی کچھ لوگ شکایت لے کے ان کی آتے رہے اور یہاں تک بات آ گئی کہ اب ان کے ان غلط بیانیوں کی وجہ سے مکتب مجلس کو, تہذیب مجلسی کو نقصان پہنچا. وہ مکتب مجلس کو, تہذیب مجلسی کہ جو میرا اور آپ کا رکھا ہوا نہیں ہے, جو امام معصوم کا رکھا ہوا, جو فکر معصوم کے تحت ہے, تو لوگ شکایت لے کے آتے تھے. اور ان کا ہمیشہ سے یہ دعویٰ رہا ہے اور یہ تقاضا رہا ہے کہ بھائی کب تک فرش اعلیٰ پر بیٹھے رہو گے, یہ کب تک تصویریں بہاتے رہو گے, کب تک آنسو بہاتے رہو گے, کب آؤ گے انقلاب کے لیے باہر, کب نکلو گے, یہ کب تک ماتم کرتے رہو گے, یہ وہ. مجھ سے کچھ لوگوں نے آگے کہا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مجلس سے کوئی حاصل نہیں ہونے والا, یہ ماتم سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا, یہ گریے سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا, باہر آنا پڑے گا, حق کے لیے نکلنا پڑے گا. میں نے کہا بالکل ٹھیک کہا, ہو بالکل صحیح کہا, باہر نکلنا پڑے گا. ان سے جا کے کہیے گا کہ وہ خود اور اپنے مدرسے کے تمام طلبہ کو لے کر جس وقت مال روڈ پہ آ کے خود کھڑے ہو جائیں گے, ہم ان کے پیچھے پیچھے آ جائیں گے. بھائی آپ ابتدا کو کریں نا, آپ ممبر پر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں, دوسرا ممبر پر بیٹھ کے باتیں کریں تو وہ دھندا کر رہا ہے. آپ کی لینگویج وہ آج میں کھل کے بات کر رہا ہوں, اس لیے کہ آج میرے پاس بڑے میسیجز میرے دوستوں کے آئے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جذبات سے بھرے ہوئے ہیں, کچھ نہ کچھ آپ کہیے ضرور, جواب دینا. اور سب نے جواب دیا. میرے مکتب کے اسلام آباد سے لے کے کراچی تک ہر عالم نے جواب دیا, ہر عالم غصے میں, ہر عالم جلال میں, ہر عالم ہمارے یہاں کا ان کے بیان سے نالا بھی ہے اور ناراض بھی ہے. سب بیان دے رہے ہیں, سب جواب دے رہے ہیں, یقیناً جواب ادھر پہنچ رہا ہوگا. تو میں ان کے مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ سے بھی کہوں گا کہ وہ جلد از جلد ان سے چھٹکارا حاصل کرے, اس لیے کہ عذاب اس مدرسے کا طواف کر رہا ہے. اب چونکہ انہوں نے کہا, ابھی جیسے کہ علامہ اعجاز علی صاحب نے کہا کہ حکومت کے وزراء اور آپ کے چیف سیکرٹری نے بھی کہہ دیا بھائی عزاداری جب فرض نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے, اس کو کیسے پتا, آپ نے بتایا, آپ نے غلط بتایا, وہاں سے کمزوری ہوئی. تو چیف سیکرٹری بھی آج بول رہا ہے اور وزراء بھی بول رہے ہیں, ان کو کیا پتا, ان کو دین کی کیا سمجھ, ان کو اپنے گھر کی شریعت کی میں یہی کہوں گا کہ کم از کم میرے مولا علی نے یہی جملہ کہا تھا کہ جب کچھ بولنا چاہو تو بولنے سے پہلے اس کے نتیجے کو سوچو کہ نتیجہ کیا نکلے گا, اس کے بعد بیان دو, اس کے بعد بیان دو. اور میں ان سے توقع کر ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے نتیجے پر نہ سوچا ہوگا, وہ نتیجہ چاہتے ہی یہ تھے تبھی بیان دیا. زیدیہ فرقہ جو چلا تھا, ہمایوں صاحب آپ کی تاریخ پر بڑی گہری نظر ہے. زیدیہ فرقہ, بڑے فرقے چلے, کیسانیہ تھا, واقفیہ تھا, زیدیہ تھا, اور بھی کئی فرقے تھے. زیدیہ فرقے کا یہ اصول اور یہ عقیدہ رہا کہ وہ کہتے ہیں امام جو ہونا چاہیے, امام اور رہبر جو ہو, وہ ہر وقت قائم بالسیف ہو اور مسلح ہو. یہ زیدیہ فرقے کی تعلیم ہے.
کہ جو رہبر ہو، جو امام ہو، اس کے ہاتھ میں ہر وقت کلاشنکوف یا تلوار رہے. یہ زیدیہ فرقے کی تعلیم. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو لیڈر ہو، ہمارا جو قائد ہو، ہمارا جو سربراہ ہو، وہ ہمیشہ لڑائی کرتا رہے. جبکہ اسلام یہ نہیں چاہتا. اسلام یہ نہیں چاہتا. اگر اسلام یہ چاہتا ہوتا تو 87 غزوات کے بعد پیغمبر تو اس دنیا سے چلے گئے. اب بیچ کا عرصہ جو کچھ بھی گزرا وہ تاریخ آپ کی نگاہ میں ہے. میں بات کروں گا وراثت رسول کی، جو رسول سے منتقل ہوئی ہے. نظام سے منتقل ہے اس کی بات نہیں کرتا، جو رسول سے وراثت منتقل ہوئی ہے. اب علی کا دور خلافت آیا ہے تو علی پر بھی جنگ مسلط کی گئی. علی نے حملہ نہیں کیا، اور علی کو قرآن کی ایک آیت پر عمل کرنا تھا. تفسیر قرآن کی چل رہی ہے نا. پیغمبر سے اللہ نے کہا، قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین. اے نبی جہاد کرو کافروں سے اور منافقوں سے. اب تاریخ جا کے پڑھیے گا، پیغمبر کے جتنے جہاد ہیں، جتنی جنگیں ہیں، جتنے غزوات ہیں، سب کے سب کافروں سے ہیں، منافقوں سے کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ اس دور میں یہودی کھل کر یہودی تھا، عیسائی کھل کر عیسائی تھا. حالانکہ عیسائیوں سے کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے، اور جو بھی کافر تھے کھل کر کافر تھے. کوئی منافق ہوتا یا منافق نے کوئی لشکر بنایا ہوتا تو پیغمبر جنگ بھی کر دیتے. لیکن اللہ نے حکم دیا رسول کو، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین. اے نبی جہاد کیجیے کفار سے اور منافقین سے. تو پیغمبر کے جتنے جہاد ہیں سب کے سب کافروں سے، منافقین سے کوئی جہاد نہیں ہے. اور نبی پر واجب ہے حکم خداوندی پر عمل کرنا. نبی نے منافقین سے تو کوئی جنگ ہی نہیں کی. حکم کو نامکمل چھوڑ دیا، نعوذ باللہ. نہیں، پیغمبر نے کہا دیکھو جاتے جاتے من کنت مولا فہذا علی المولا کہہ رہا ہوں. اب علی کو دیکھنا، اب علی جس سے جنگ کرے وہ کافروں سے تو میں کر چکا، منافقین سے علی جنگ کرے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ابی طالب ان پر بھی جنگ مسلط کی گئی، رسول پر بھی جنگ مسلط کی گئی. دفاع کے لیے علی کو نکلنا پڑا، اس لیے کہ دفاع واجب ہے، حملہ واجب نہیں ہے. آفینس واجب نہیں ہے، ڈیفینس واجب ہے. اسلام میں آفینس کہیں نہیں ہے، اسلام میں حملہ کہیں نہیں ہے، اسلام میں دفاع ہے. جب بھی پیغمبر نے کیا تو دفاع کیا، یعنی اسلام پر جنگ مسلط کی گئی تو پیغمبر نے اس کا دفاع کیا. علی نے بھی دفاع کیا، علی نے بھی دفاع کیا. اس کے بعد حکم جہاد ہوا حسین ابن علی کو، اور وہ تھا حکم قیام. وہ تھا حکم قیام، یعنی حسین بھی جنگ کرنے نہیں نکلے تھے. حسین قیام اصول دین کے لیے نکلے، قیام شریعت محمدی کے لیے نکلے، قیام ارکان اسلامی کے لیے نکلے، قیام فروعات دینی کے لیے نکلے. یعنی حسین تلاوت نماز کے لیے نہیں، قیام نماز کے لیے نکلے، قیام نماز کے لیے نکلے. تو حسین کا جو جہاد تھا وہ قیام تھا، قیام. حسین جنگ کے لیے نہیں نکلے، جنگ کرنے کے لیے نکلے ہوتے یہ تو بات طے شدہ ہے. جنگ کرنے کے لیے نکلے ہوتے تو کبھی بچوں کو ساتھ لے کے نہ جاتے، عورتوں کو ساتھ لے کے نہ جاتے، اور خود ناطے بھی حسین ابن علی کے ساتھ ہے. حسین نے بھی قیام کیا ہے، جنگ نہیں کی ہے، جنگ نہیں کی ہے. اور اگر مسلسل اسلام کا مطمع نظر جنگ ہی ہوتا، جنگ کرو جنگ کرو جنگ کرو، نکل آؤ نکل آؤ نکل آؤ نکل آؤ، تو حسین کے بعد امام زین العابدین کیوں گھر میں بیٹھے رہے؟ اور اس کے بعد 9 امام کیوں گھر میں بیٹھے رہے؟ گھر میں بیٹھے رہے. تو امت پر جہاد بعد میں واجب ہوتا ہے، امام پر پہلے ہوتا ہے. امام پر پہلے ہوتا ہے. امام باہر آئیں گے تو امت باہر آئے گی، یا امام حکم دیں گے کہ باہر آ جاؤ. اب وہ موضوع شیعوں پر بہت الزام لگاتے ہیں کہ شیعوں نے مدد نہیں کی، شیعوں نے مدد نہیں کی، شیعوں نے اماموں کو نقصان پہنچایا. ان کی بات ہو رہی ہے، شیعوں نے اماموں کو نقصان پہنچایا، شیعوں نے چھوڑ دیا. اور دیکھیے وہ ساتھ میں امام اتنے برس تک قید رہے، کوئی نہیں گیا چھڑانے، اور پھر وہ وہاں سے شیعوں پہ لعنت کرتے. مجھے یہ بتائیے کہ سامنے کی بات ہے، گلے میں علی کے رسی بندھی ہوئی تھی،
اور گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے. سلمان دیکھ رہے تھے, کیوں نہیں پڑھ کے چھوڑا لیا؟ کیوں نہیں چھوڑایا؟ اس لیے کہ عارف امام وہ ہوتا ہے جو چشم و ابرو امام کے اشاروں کو سمجھے. سلمان نے فارسی سے پوچھا کہ آپ نے کیوں نہیں کیا؟ کہا جس کے گلے میں رسی بندھی ہے وہ عرش کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتا ہے. اس نے خیبر کے قلعے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا. اس کے چشم و ابرو کے اشارے پر نظام کائنات چل رہا ہے. تو کہا کہ اس لیے کہ وہ چپ ہے. تو سلمان نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ حکمت خاموشی میں ہے. اگر امام حکم دیتے, کوئی بھی امام حکم دیتا کہ چلے آؤ ہماری نصرت کے لیے آؤ, حسین نے کہا کہ ہماری نصرت کے لیے آؤ, تو 72 کو آئے نا. حسین جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے, حسین کو بھی گھیرا گیا تھا. وہ گھیرنا بھی قید تھی. وہ حسین اپنے علی کو آئسولیٹ کر دیا گیا, قید کر دیا گیا, چاروں طرف سے گھیر لیا. یوم تاش ہوا, چاروں طرف سے گھر گئے. اب یہی قید دوسری شکل میں آئمہ کے لیے ہے, مثلا 7ویں امام کے لیے. امام کو بھی گھیرا گیا. وہاں حسین گھرے ہوئے تھے تو حسین نے کہا کہ آؤ میری مدد کو, تو لوگ آئے. بھائی حور تو آیا نا. اور ادھر امام قید میں تھے, تو امام اگر نعرہ حلمن بلند کرتے, نعرہ حلمن بلند کرتے, تو اب یقیناً پھر کہیں نہ کہیں سے جوک در جوک لوگوں کو نکلنا پڑتا. اور پھر حالات جو ہیں وہ سارے تاریخی حالات آپ کے پیش نگاہ ہیں کہ یعنی کچھ لوگ آ رہے ہیں, مثلا جابر بن یزید جعفی بھی ہیں, اور پھر اس کے بعد جتنے امام ہیں, اور آتے آتے 7واں امام تھا. وہ امام کے بہت کلوز اصحاب بھی ہیں, تو امام سے رابطے میں رہے. کچھ لوگ ملنے آ رہے ہیں قید خانے میں. تو امام بس یہی پیغام دیتے کہ ہمارے چاہنے والوں سے کہنا کہ ہم ان سے غافل نہیں ہیں. تو اب یہ زیدیہ فرقے کی تعلیم کہ ہمارا جو لیڈر ہونا چاہیے وہ مسلح, وہ قائم بالسیف, یہ اسلام کی تعلیم نہیں. اسلام کو ہر وقت تلوار کی ضرورت نہیں پڑتی. اسلام کو تلوار کی ضرورت نہیں پڑتی. اسلام کے پاس اخلاق ہے, اسلام کے پاس علم ہے, اسلام کے پاس تقوی ہے, اسلام کے پاس شجاعت ہے, اسلام کے پاس یعنی جرأت اظہار حق کی صلاحیت ہے. یہ ہے اسلام کا طور اختیار, یہ ہے اسلام کا طور اختیار. اسلام کو ہمیشہ یہی چاہیے. اور پھر اس کے بعد جو چیز تقاضا رہی ہے آئمہ کی, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ علم حاصل کرو اور اللہ کو پہچانو. یہ ہے جہاد, یہ ہے جہاد کہ جہاں ہو قیام کس چیز کے لیے؟ قیام ہے علم, قیام ہے معرفت خدا کے لیے. دین پورا کا پورا دے گئے, دین پورا کا پورا دے گئے, اسلام پورا کا پورا دے گئے. اب جو باقی رہ گئے ہیں تو یقیناً دیکھیے کتنی آسان مثال میں دینے جا رہا ہوں. اتنی آسان مثال کہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گی. 2007 میں آپ نے کی ایک سابقہ پرائم منسٹر کا قتل ہوا. 2007 ایک خاتون سابقہ وزیر اعظم بم دھماکے میں مار دی گئی. اور پھر اس کے بعد 2008 میں جو الیکشن ہوئے وہ ان خاتون کی جماعت نے جیت لیے, اور صرف اس بات پر جیتا کہ ان خاتون کے وارثوں نے یہ کہا کہ ہم پر ظلم ہوا ہے. اور ہم پر ظلم ہوا ہے تو ہماری مدد کرو, اور ہماری مدد ایسے کرو کہ اقتدار ہمیں دے دو, ہمیں سونپ دو. تو کتنا آسان تھا امام زین العابدین کے لیے کہ اس وقت پورا ماحول گرم تھا, پورا عرب جو ہے غصے میں تھا, سب یزید پر لعنت کر رہے تھے کہ اس نے امام حسین کو نواسہ رسول کو شہید کیا. امام زین العابدین مدینے آتے, مسجد رسول میں کھڑے ہو جاتے اور لوگوں کو بلا کے کہتے ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے, یہ اقتدار ہمارا حق ہے, یہ اقتدار, یہ منصب, یہ حکومت ہمارا حق تھا. ہم پر ظلم ہوا, ہمارا پورا گھر کاٹ دیا اور نبی کے نواسے کو مارا گیا. تو اس مظلومیت کو نعوذ باللہ ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں جو امامت کا شاعر نشان نہیں ہے, لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے اس مظلومیت کو کیش کرا سکتے تھے. لیکن اب سوچئے اگر چوتھے امام جو وارث خون حسین بھی, اگر چوتھے امام آتے ہی یہ کہتے کہ نکل آؤ باہر, لے کے آ جاؤ باہر تلواریں,
اور نکلو میرے ساتھ اور تہس نہس کر دو دارالعمارہ کو، حکومت ہمارا حق ہے. تو آپ سوچیے ہوتا کیا، مؤرخ فوراً لکھتا کہ ہم کہتے نہ تھے کہ حسین بھی حکومت کے لیے نکلے ہیں. کمبر حیثیت بن کے محمد آلے محمد صلی اللہ فوراً الزام عائد ہو جاتا. دیکھو حسین بھی اقتدار کے لیے نکلے تھے، بیٹے نے وہ چھپی ہوئی جو خواہش تھی اس کو ظاہر کر دیا. حسین بن علی کے بعد کسی امام نے یہ کام کیے ہی نہیں، یہ کام کیے ہی نہیں. اور اگر آج ہم کریں تو پھر یہی ہوگا کہ ان کے اماموں کی بھی یہی طلب تھی. کام کیا ہے؟ کام یہ ہے کہ اسلام کو جسم پر نہیں دلوں پر نافذ کریں، دلوں تک اسلام پھیلا، آئمہ کی محبت دلوں تک پہنچانی. اور وہ کسی شدت پسندی سے نہیں پہنچے، کسی دہشت گردی سے نہیں پہنچے. پھر میں التماس کروں گا اپنے محترم اہل تسنن بھائیوں سے کہ وہ شیعوں کی دشمنی میں 12 اماموں کو نہ چھوڑے، رسول کے 12 وارثوں کو نہ چھوڑے. آپ رہے شیعوں کے دشمن، آپ کہتے رہے شیعوں کو کافر، لیکن آپ علی سے لے کے اور آخری تک شاہد غیبت تک ہر امام کا مطالعہ کریں. آپ ان کی سراہنے پڑھیں، ان سے محبت کریں، ان کے معجزات پڑھیں، ان کا اختیار پڑھیں، ان کا اقتدار پڑھیں، ان کا تسلط پڑھیں، ان کا علم پڑھیں. ایسا نہ ہو کہ شیعوں کی دشمنی آپ کو راہ حق سے ہٹا دے یا راہ حق سے ہٹا دے. یہ ضرور پڑھیں آپ، رسول اور وارثان رسول کو ضرور پڑھیں. یہ نہ ہو کہ آپ انہیں چھوڑ دیں اور صراط مستقیم ہی سے ہٹ جائیں. آپ کریں دشمنی کرنا سب کا حق ہے، لیکن اسلام دشمنی کو سپورٹ نہیں کرتا، اسلام اختلاف کو سپورٹ کرتا ہے. اس لیے کہ اختلاف سے کئی گوشے نکل آتے ہیں، دشمنی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو دشمن نہ بنو، مختلف ہو سکتے ہو، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن دشمنی کسی بھی چیز کا حل نہیں. دشمنی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، دشمن بنانے سے انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو اب گفتگو یہی ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اس مجلس سے کیا حاصل ہے، یہ کب تک رویا جائے گا، اب کے لیے باہر آ جاؤ، تو کہنے والا سب سے پہلے خود باہر آئے، خود باہر. اور اس وقت اگر کسی نے جہاد کیا تو تلوار لے کے باہر آتا تھا، اور آج اگر کوئی کہہ رہا باہر آ جاؤ تو کلاشنکوف لے کے باہر. میں ان کے مدرسے کے طلباء سے بھی کہوں گا کہ آپ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ جدھر چاہاں ہکا کے لے گئے. آپ سوچیں، آپ کا استاد اگر کوئی ایسی بات کر رہا ہے تو آپ سوچیں کہ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ باہر آ جائیے سمجھے تو آپ کہیے فبہا، آپ کی اقتدا میں آپ آئیے باہر. اس لیے کہ جب بھی رسول نے حکم جہاد دیا ہے تو رسول خود میدان جہاد میں آئے، رسول خود میدان جنگ میں آئے. تو جو حکم جنگ دے رہا، حکم جہاد دے رہا ہے یا مشورہ جہاد دے رہا ہے، تو جہادیوں کو پہلے چاہیے کہ آپ آئیے، پہلے باہر آئیے، آپ پہلے باہر آئیے، آپ سامنے کیجئے، آپ لیڈ کیجئے. تو جو حکم جہاد دینے والے ہیں وہ تو چھپے بیٹھے رہتے، ان کا چھپنا الگ ہے. اور اللہ کے نمائندے کا غیبت میں جانا الگ ہے. اللہ کے نمائندہ الہی کا غیبت میں جانا الگ ہے. اور غیبت ہے یہ گمشدگی ہے، غیبت ہے یہ ناپیدگی ہے. ٹھیک ہے، وہ مجتبی ہیں، یہ مشتبہ. بھائی میں بات واپس آ گئی نا میرے ابھی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جہاں سے میں نے بات شروع کی کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ قرآن کی آیت کا اپنے ذہن سے، اپنے قلب سے کسی بھی طریقے سے ترجمہ تفسیر کرے. کسی کو حق نہیں، سوائے نبی کے معصوم اور سوائے امام معصوم. اس لیے اب جو بیان ہو رہا ہے وہ قول معصوم کا اعادہ ہو رہا ہے.
اس کو دہرایا جا رہا ہے کہ معصوم نے اس آیت کی کیسے تفسیر کی ہے. میں کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. آج موضوع یہی ہے تو اسی پر آگے بات پڑھ جائے گی اور قرآن سے ہی متصل ہو کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ مثلا آپ کا ہر خوش پتر اس کتاب میں موجود ہے. لا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین. کوئی چھوٹی سے چھوٹی شے کوئی بڑی سے بڑی شے ایسی نہیں ہے جو اس کھلی ہوئی کتاب میں موجود نہ ہو. اللہ نے قرآن کے مطابق کہہ دیا کہ بسم اللہ کی بے سے بدناس کی سین تک علم ہی علم ہے. سب کچھ اس کتاب میں موجود ہے. مشرق مغرب شمال جنوب زمین آسمان دائیں بائیں آگے پیچھے انسان جن پرندے حیوانات وحوش طیور درخت آبشار دریا پہاڑ سمندر سب موجود. ماضی حال مستقبل سب موجود. جو نہیں ہوا وہ بھی موجود, جو ہو چکا وہ بھی موجود, جو ہو رہا ہے وہ بھی موجود. مستقبل بھی موجود ہے. اللہ نے مستقبل کے مناظر قرآن میں بیان کیے ہیں نا. قیامت ابھی نہیں آئی لیکن قیامت میں کیا ہوگا قرآن میں موجود ہے. یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. سورہ قرآن میں اللہ منظر بیان کر دیا کہ قیامت کے دن ایک ظالم ہوگا جو اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹ کاٹ کے کہہ رہا ہوگا ہے کاش میں نے فلانے کو اپنا دوست بنایا ہوگا. تو قرآن میں منظر ہے نا, مستقبل کی بات قرآن نے کی ہے. ابھی یہ منظر ہوا نہیں ہے لیکن قرآن نے بیان کر دیا کہ یہ ہوگا. پچھلے قصے قرآن بیان کر گیا. موسیٰ کا قصہ, یوسف کا قصہ, عیسیٰ کا قصہ, ابراہیم, نوح, آدم, سب کے قصے بیان کر دیے. سب کچھ ہو چکا. جہاں نکلو باہر دیکھو کہ ہم نے عاد و ثمود کے ساتھ کیا کیا. سب قرآن میں موجود. جو ہو رہا ہے وہ بھی موجود اور جو ہونے والا ہے وہ بھی موجود. ایک ایک حرف قرآن کا جو ہے وہ علم کا اپنے اندر. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے اندر سب کچھ موجود ہے, سب میں جانتا ہوں. تو جملہ اکثر ہوا. قرآن کہہ رہا ہے سب میرے پاس. یعنی علم نباتات قرآن کے پاس, علم حیوانات قرآن کے پاس, علم اجسام قرآن کے پاس, علم الابدان قرآن کے پاس, علم نجوم قرآن کے پاس, علم افلاک قرآن کے پاس, علم ادویات قرآن کے پاس. بھائی میڈیسنل نالج بھی تو ہے نا قرآن کے پاس. دواؤں کا علم قرآن کے پاس ہے یا نہیں؟ اب اگر کسی کو میرے جملے سے اختلاف ہے تو وہ کمنٹ میں لکھتے کہ بھائی دوائیں قرآن نہیں جانتا, قرآن دوا نہیں جانتا, قرآن کے پاس دوا کا علم نہیں ہے. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے اندر شفا موجود ہے. یعنی قرآن خود دوا ہے. دوا ہی سے تو شفا ملتی ہے نا بھائی. اور اب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنی دوائیاں ہیں جس سے انسان کو شفا ملتی ہے, تو قرآن میں شفا کا تذکرہ. تو جو دوائیاں شفا دے رہی ہیں ان دوائیوں کا تذکرہ قرآن میں ہونا چاہیے یا نہیں؟ یہ بالکل ہوگا, یقیناً ہوگا. چلیے کوئی نکال کے دکھا دے جو دوائیاں ایجاد ہو گئی. میں کہنا چاہتا ہوں کہ 35 برس ان سے پہلے جو امام کعبہ تھے, جو مفتی اعظم ہیں, 35 برس انہوں نے کعبے میں امامت کی ہے. ان کی ایک آنکھ میں بھی تھوڑا سا پرابلم ہے. تو 35 برس میں 3 یا 4 دفعہ وہ بیمار ہوئے. اور جب بیمار ہوئے تو جو شاہی ہسپتال تھا اس میں گئے علاج کے لیے, جبکہ پورا قرآن حفظ تھا انہیں. پورا قرآن حفظ تھا اور قرآن کہنا میرے اندر شفا موجود ہے. تو کیوں نہیں قرآن سے شفا لے لی؟ قرآن سے کیوں نہیں کہا یا قرآن مدد؟ ڈاکٹر سے کیوں کہا کہ یا ڈاکٹر مدد, یا ہسپتال مدد؟ کیوں گئے ڈاکٹر کے پاس, کیوں گئے ہسپتال, وہاں کیوں چلے گئے شفا کے لیے؟ بات ہی ختم ہو گئی. ایک ہی جواب ہے ان کے پاس, وہی جواب ہم 1400 برس سے کہہ رہے ہیں. وہ کہیں گے کہ بھائی براہ راست شفا نہیں ملتی, ہم وسیلے کے لیے گئے تھے. اللہ شفا دیتا ہے لیکن وسیلے سے. کہیں گے کہ بھائی اللہ شفا تو دیتا ہے لیکن وسیلہ, ڈاکٹر وسیلہ بن جاتا ہے. یہ تو کہتے ہیں نا دوا وسیلہ بن جاتی ہے. اللہ دوا میں شفا ڈال دیتا ہے. اللہ کسی ڈاکٹر کو شفا دے دیتا ہے تو اس کے ہاتھوں میں شفا آ جاتی ہے. تو یہ وسیلہ ہوتا ہے. تو ڈاکٹر وسیلہ ہو سکتا ہے.
وہ وسیلہ نہیں ہو سکتا. قرآن کہہ رہا ہے ہر علم میرے اندر موجود ہے, ہر علم میرے اندر موجود ہے. چلیے میں سامنے کی بات کرتا ہوں کہ قرآن نے بڑی صراحت کے ساتھ ایک آیت محفوظ ہے اور ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ نور میں کہ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَالتَّسْبِيحَ. یہ ہوا میں فضا میں پرواز کرتے ہوئے پرندے صف بصف, ہر پرندہ اپنی نماز سے بھی واقف ہے, اپنی تسبیح سے بھی واقف ہے. إِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. اللہ ارشاد بتا رہا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ کون سی ایسی شے ہے, إِن مِّن شَيْءٍ, کون سی ایسی شے ہے جو اللہ کی تسبیح نہیں کر رہی, جو اللہ کی حمد نہیں کر رہی, جو اللہ کی تسبیح نہیں کر رہی. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. ہاں یہ الگ بات ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہیں, تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. سمجھے نا آپ یہ بات؟ سورہ نور اور سورہ بنی اسرائیل دو مختلف آیتیں میں نے آپ کے حوالے کر دی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کون سی ایسی شے ہے کہ جو صرف اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہے, بس تسبیح کرتی ہے. ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے, تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے. وہاں کیا کہا؟ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ. ہر پرواز کرتا ہوا پرندہ اپنی نماز سے بھی واقف ہے, اپنی تسبیح سے بھی واقف ہے. اس کا مطلب ہے کہ صرف تم نہ کرنا کہ تم تسبیح کر رہے ہو, تم نماز پڑھ رہے ہو. پرندے بھی نماز پڑھ رہے ہیں, پرندے بھی تسبیح کر رہے ہیں, پرندے بھی اللہ کا نام لے رہے ہیں, پرندے بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. جب اللہ نے کہہ دیا, اب آل محمد کے چاہنے والوں سے سنو کہ توحید کسے کہتے ہیں. اب آل محمد کے چاہنے والوں سے سنو کہ توحید کسے کہتے ہیں. اللہ نے کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ, کون سی ایسی شے ہے جو تسبیح نہ کر رہی ہے. آپ نے, میں نے جیسے کہا شے تو آپ کے ذہنوں میں آ گیا انسان, جن, پرندہ, وحوش, طیور, یہ سب ذہن میں آ گئے نا آپ کے, اشراق الارض. نہیں, میں اس سے بھی آگے بڑھتا ہوں. یہ مائک جو ہے نا یہ بھی شے ہے. میں تو ایسے ہی توحید پڑھتا ہوں بھائی. یہ جو مائک میرے سامنے یہ بھی شے ہے, یہ جو ممبر ہے یہ بھی شے ہے, یہ جس فرش پہ آپ بیٹھے یہ بھی شے ہے. یہ جن شعاؤں کے ذریعے میری آواز اور شکل آپ تک پہنچ رہی ہے یہ شعائیں بھی شے ہیں. یہ آلات جن کے ذریعے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یہ بھی شے ہے. جس چیز پر آپ بیٹھے یہ بھی شے ہے. آپ کے مکانات بھی شے ہیں, زمین بھی شے ہے, آسمان بھی شے ہے, خلا بھی شے ہے, ہوا بھی شے ہے, فضا بھی شے ہے, ذرات زمین بھی شے ہے, برستی ہوئی بھوار بھی شے ہے, بادل بھی شے ہے, بادل بھی شے, سب اشیاء, سب شے. اور اللہ کہہ رہا ہے ہر شے میری تسبیح کر رہی ہے. تو میں آیت قرآنی پر اتنا یقین کرتا ہوں کہ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ اس وقت یہ مائک بھی تسبیح کر رہا ہے, یہ ممبر کی لکڑی بھی تسبیح کر رہی ہے, یہ فرش بھی تسبیح کر رہا ہے. اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے ہر شے تسبیح کر رہی ہے, ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. فرق یہ ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. اب اس وقت لکڑی بھی کوئی تسبیح کر رہی ہے, آپ نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ کر رہی ہے. ہمارے لیے تو بالکل ایک جامد, بالکل ایک چیز ایسی ہے کہ جو حرکت ہی نہیں کر سکتی, جہاں ہے وہیں رکھتی گئی. ہم کہہ رہے ہیں تسبیح نہیں کر سکتی, اللہ کہہ رہا ہے یہ بھی تسبیح کر رہا ہے. یا سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ہر عضو تسبیح کر رہا ہے, ہر جزو انسانی تسبیح کر رہا ہے, ہر جزو کائنات تسبیح کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے تم نہیں سمجھتے, تم نہیں سمجھ سکتے. وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ. پرواز کرتے ہوئے پرندے, ہر پرندہ اپنی نماز سے واقف ہے, اپنی تسبیح سے واقف ہے. تو یہ پرندے جو چہچہا رہے ہوتے ہیں, یہ کوئل جو کو کو کر رہی ہوتی ہے, یہ طوطے اپنی زبان میں جو بول رہے ہوتے ہیں, یہ گھوڑا ہنا رہا ہوتا ہے, یہ گدھا بھی اپنی آواز نکال رہا ہوتا ہے, فاختہ بھی اپنی آواز نکال رہی ہے, کبوتر بھی اپنی آواز نکال رہا ہے, مور بھی اپنی آواز نکال رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہر پرندہ اپنی نماز سے واقف ہے, اپنی تسبیح سے واقف ہے. تو مجھے بتاؤ کہ کیسی نماز پڑھوائیں. سب نے اپنے گھروں میں, کسی نہ کسی نے اپنے گھروں میں پنجروں میں پرندے پالے ہوئے, روز جا کے انہیں دانا اور پانی کھلاتے ہو. کبھی دیکھا تم نے کہ فجر کی نماز پڑھ رہے ہو تم اور جانا پرندوں کے پاس, کسی پرندے کو دیکھا کہ اس نے یوں کیا اور یوں کر دیا؟
ساختاتن، کہا کہ یہ پرندے پرواز کرتے ہوئے میں پر کھلے ہوئے ہوتے، بندے میں نہیں ہوتے. پرواز کرتے ہوئے پرندے، کہا کہ ہر پرندہ اپنی نماز سے واقف، اپنی تسبیح سے واقف. اب فجر پڑھیے گا اور اس کے بعد دیکھیے گا یا اسی وقت دیکھ لیجیے گا، بات تو تھوڑی سی دیر بھی کرتے تھے نا. اب کوئی دوست آ گیا اور ابھی نماز کا وقت ہو گیا، تھوڑی دیر بیٹھے چائے پی لیجیے پھر پڑھ لیں گے. اور اگر کہیں مجلس ہو رہی ہو اور ایسے میں اذان ہو گئی، بھائی جلدی جلدی نماز پڑھنے جانا. یہ ماشاءاللہ ہمارے کا جذبہ ہے، خدا اس جذبے کو سلامت رکھے. یہ ہم ہی لوگ ہیں جو نماز کی اتنی پابندی کرتے ہیں اور غیر نہیں کرتا اتنی. یہ اللہ نے ہمیں دی بھی توفیق، خدا کا شکر ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ تو اب کسی کو ذرا سے کوئی 1 منٹ لیٹ ہو جائے اور وہ دیکھے تھوڑا سا 30-40 سیکنڈ تھوڑی سی لیٹ کر لے، پھر میں دیکھوں کہ پرندہ نماز کیسے پڑھتا ہے. تو دیکھتے تو ہوں گے نا. اللہ کہہ رہے جب پرندہ پرواز کر رہا ہوتا ہے نماز پڑھتا اور تسبیح کرتا. کسی نے دیکھا کہ پرندے سب بسب نماز پڑھ رہے؟ ہاں چہچہاتے ہوئے تو سنا ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں یہ نہیں پتا. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ. یہ نہیں کہا کہ ہر پرندہ نماز سے واقف ہے، نہیں، یہ کہا کہ ہر پرندہ اپنی نماز سے واقف ہے. ہر پرندہ اپنی نماز سے واقف ہے اور اپنی تسبیح سے واقف ہے. اگر کہہ دیتا کہ ہر پرندہ نماز سے واقف ہے تو ہر پرندے پر ویسے ہی نماز پڑھنا واجب ہو جاتا جیسے ہم پڑھ رہے ہیں. کہا اس کی نماز الگ ہے، اس کی تسبیح الگ ہے. کون بتائے کہ اس کی نماز کیا ہے؟ کون بتائے کہ اس کی تسبیح کیا ہے؟ اسی لیے میں نے کہا نا کہ محترم اہل تسنن برادران علماء ائمہ کو پڑھیں، علی کو پڑھیں، علی کے واقعات پڑھیں. علی ولی ہے اللہ کا، علی وسیع ہے رسول کا. علی کو رسول نے لعاب دہن چسایا ہے، زبان چسائی ہے. علی نے لعاب دہن رسول سے علم کسب کیا ہے. تو علی کو پڑھنا نہ چھوڑے. علی تاجدار ولایت، علی سے ہی ولایتیں تقسیم ہوتی ہے. ولایتوں کا کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے جو علی پہ جا کے منتج نہ ہو رہا ہے، علی سے ابتدا نہ ہو رہی ہو. علی کو ضرور پڑھے. علی نے بہت سے مرحلے حل کیے ہیں، بڑے قضیے حل کیے ہیں. نہ پتہ چلتا کہ پرندوں کی نماز کیا ہے، نہ پتہ چلتا کہ پرندوں کی تسبیح کیا ہے. ایک بار رسول کا جلیل القدر صاحب حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری ارشاد فرماتے ہیں، علامہ ابن شہر اشوق نے اس روایت کو لکھا. وہ کہتے ہیں کہ علی، میں اپنے مولا کے پیچھے بھی جا رہا ہوں تو میں نے دیکھا ایک لقطہ صحرا سے گزر رہے ہیں، میلوں صحرا، کہیں دور دور، یعنی کہیں دور دور شراب بھی نہیں ہے. شراب کہ کہیں ہمیں کوئی ایسی چیز نظر آ جائے کہ ہمیں لگے کہ پانی ہے، کہیں دور دور شراب بھی نہیں، نخلستان بھی نہیں، کوئی ہری گھاس نہیں، نیلو صحرا ہی صحرا، آگ برس رہی ہے آسمان سے. ایسے میں ہم بھی صحرا سے گزر رہے ہیں اور چلتے چلتے میرے مولا علی نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا وعلیک السلام ایھا الطیر، اے پرندے تجھ پر بھی سلام. جابر کہتے میں حیران ہو گیا کہ مجھے کہیں کوئی نظر نہیں آ رہا اور علی نے یہ کیوں کہا کہ تجھ پر بھی سلام. میں نے اپنے مولا سے کہا کہ مولا کس کو جواب سلام دیا، یہاں دور دور کچھ نظر نہیں آ رہا. کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا جی مولا دیکھنا چاہتا ہوں. علی نے بیٹھے بیٹھے ہاتھ ہوا میں بلند کیا. جیسے ہی ہاتھ ہوا میں بلند کیا، نہ معلوم کہاں سے، جابر کہتے نہ معلوم کہاں سے ایک پرندہ ظاہر ہوا اور علی کے ہاتھ پہ آ کے بیٹھ گیا. علی کے ہاتھ پہ اس نے علی کو سلام کیا. علی نے جواب سلام دیا، علی نے جواب سلام دیا. ٹھیک ہے. اب علی نے پوچھا کہ یہ چاروں طرف لقطہ صحرا ہے، کہیں کوئی نخلستان نہیں، تیرا مستقر بھی یہی ہے، تیرا مسکن بھی یہی ہے، تیرا گھر بھی یہی ہے، یہاں سے تو کہیں باہر جاتا نہیں ہے. اب یہ بتا دور دور کہیں کوئی درخت نہیں، کہیں کوئی نخلستان نہیں، کہیں پانی نہیں، کہیں غلہ نہیں، تجھے بھوک لگتی ہے؟ کہا لگتی ہے. کہا پیاس لگتی ہے؟ کہا لگتی ہے. کہا بھوک لگتی ہے تو کیا کھاتا ہے؟ پیاس لگتی ہے تو کیا پیتا ہے؟ ہر پرندہ اپنی نماز سے بھی واقف ہے، اپنی تسبیح سے بھی واقف ہے. علی وسیع رسول، علی نے یہ قضیہ حل کر دیا اور بتایا دنیا کو کہ تم وہ ہو کہ جو نہیں جانتے. رسول جانتا ہے اور وارث علم رسول جانتا ہے. کہا کہ بھوک لگتی ہے تو کیا کھاتا ہے، پیاس لگتی ہے تو کیا پیتا ہے. اس نے کہا میرے مولا جب بھوک لگتی ہے آپ کا درود پڑھتا ہوں، جب پیاس لگتی ہے آپ کے رسول کا پڑھنا ہوتا ہے. علی کو پڑھے تو علی کے سوال میں پڑھ.
صرف یہ کہہ کے گزر جانا کہ ان قصوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب قصے کی بات آ جاتی ہے تو قرآن میں بھی پورا سورہ قصص ہے, قصوں والا سورہ, پورا قرآن میں قصوں والا سورہ موجود ہے. تو کیا نعوذ باللہ ان قصوں کو بھی ہٹا دو گے؟ اگر علی اور نبی کے معجزات سمجھ میں نہیں آتے کہ کسی بندے کو اتنی مقدور کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کر سکے وہ کر سکے, تو پھر عیسیٰ کے معجزات کیسے سمجھ میں آ جاتے ہیں؟ عیسیٰ تو وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کرتا ہے. اللہ نے آدم بنایا, عیسیٰ مٹی سے پرندہ بنا. اللہ نے آدم میں روح ہوگی, عیسیٰ نے پرندے میں روح ہوگی. ہے نا, میں پہلی تقریر میں عرض کر چکا, دوسری تقریر میں, کہ اللہ نے ہر کسی کو کچھ عطا کیا, اور اللہ کو کوئی خوف نہیں رہتا, اسے کوئی خوف نہیں ہے, کوئی ڈر نہیں ہے کہ اگر میں کسی کو کچھ عطا کر دوں گا تو میرے خزانے میں کمی ہو جائے گی. اور اس کے یہاں عطا کرنے سے کوئی کمی نہیں ہوتی, اس کا کوئی کمی نہیں ہوتی. اس نے جسے دینا ہے دے دیا. جناب سلیمان نے ملک مانگا, اللہ نے کہا دے دیا. اللہ کے کمی نہیں ہو گئی. جناب سلیمان نے ملک مانگا, اللہ کی یہاں کمی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے کہ بھائی سلیمان ہم نے تمہیں جنات دے دیے, ہمارے پاس کم ہو گئے. ہم نے تمہیں ہوا پہ اختیار دے دیا, ہمارے پاس ہوا کم ہو گئی. ہم نے تمہیں پرندوں کی بولیوں کا علم دے دیا, اب ہمارے پاس کچھ علم کم ہو گیا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ عطا کرتا رہتا ہے, اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی, کوئی کمی نہیں ہوتی. اگر اس نے نبی و علی کو علم عطا کر دیا تو کیا اس کے خزانے میں علم میں کمی ہو جائے گی؟ اور بندہ اپنے فرصت ظرف سے مانگتا ہے, اور اللہ اپنی فرصتوں کے مطابق عطا کرتا ہے, اپنی فرصتوں کے مطابق عطا کرتا ہے. اب تو گفتگو وقت کیسے گزر گیا پتہ بھی نہ چلا. کل یہیں سے بات کا آغاز ہو جائے گا, یہیں سے آغاز ہوگا بات کا, گفتگو کا, اور یہیں سے ہم بات کریں گے کہ قرآن کیا ہے اور وارثان قرآن کیا ہے. اور عصر حاضر میں تو بات چل ہی رہی ہے, عصر حاضر میں بات چل رہی ہے. آپ دیکھیں نا کہ اس وقت دنیا لاک ڈاؤن ہوئی بھی ہے, آئسولیشن کا شکار ہے سب, لیکن ہم نے قرآن پر اور وارثان قرآن کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے بتا دیا کہ ہم آئسولیٹ تو ہوں گے, لیکن اللہ سے اور آل محمد سے آئسولیٹ نہیں, انہی سے جڑے رہیں, ہم انہی سے متصل رہیں. ہمارے مشکل کشا وہ ہیں, پالنہار وہ ہیں, نشپال وہ ہیں. اللہ کی توحید انہوں نے ہم تک پہنچائی, نہ صرف پہنچائی بلکہ توحید بچائی. بچانے والے بھی وہ, اور ایسے بچائی کہ آج یا اللہ کہنے والوں میں سے کوئی نہیں ہے جو توحید کی خاطر میدان میں آ جائے. خانہ رسول, خانہ خدا بند ہو گیا, وہاں تراویح بند ہو گئی, چند لوگ کھڑے تراویح کرتے ہیں کہ نہیں, جو مختصر سی تراویح. عمرہ بند ہو گیا, حج تک بات آ رہی ہے, تو کہاں ہے فرزندان توحید؟ نکل آتے باہر, اللہ کی توحید بچانے, اللہ کی عبادت بچانے, اللہ کی نماز بچانے باہر نکل آتے. انہوں نے کہا صاحب نماز میں تھوڑی کوئی بات آئی ہے, نماز میں کوئی بات نہیں آئی. جب نماز میں بات آئے گی, نماز سے منع کیا جائے گا, ہم باہر آ جائیں گے. تو بھائی کیوں نہیں بات آ گئی نماز پہ, اور آپ کیوں گھر میں بیٹھے؟ انہوں نے کہا بھائی اب میں کوئی یہ تھوڑی ہے کہ نماز سے ہی پابند کر دیا گیا ہو, گھر میں تو نماز پڑھ رہا ہے, یہ تو نہیں کہ گھر سے بھی نماز سے روک دیا گیا ہو. تو ہم نے گھروں کو مسجد خدا بنا دیا, ہم نے گھروں میں ذکر خدا شروع کر دیا. تو یہ کیا ہے کہ آپ نے دنیا کو بتایا کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ سے قریب رہنا, اللہ سے قریب رہنا, اولیاء اللہ سے قریب رہنا, ان کا ذکر کرتے رہنا. غلط بات ہے کہ اس وقت جو گفتگو چل پڑی ہے کہ ایام عزائے علی کے تمام اجتماعات پر بھی صریحاً پابندی لگائی گئی, نام کے ساتھ کہ ہر مجلس اور جلوس پر پابندی, کوئی جلوس نہیں نکلے گا, کوئی مجلس نہیں نکلے گا. تو یہ جرأتیں تو ہوتی رہی, یہ ہمتیں تو ہوتی رہی, یہ اس قسم کے افکار تو آتے رہے, ایسے احکامات تو آتے رہے. کل باطل تلوار لے کے آتا تھا منع کرنے, آج باطل وائرس لے کے آ گیا ہے منع کرنے. تو بس حکومت کو چاہیے کہ وہ ہمیں نصر باغ جلوس نکل رہا ہے وہاں ہمیں آئسولیٹ کر دے. کراچی کے جتنے شیعہ ہیں یہ سب نصر باغ پہنچ جائیں, اور وہاں پر ان کا کورونا ٹیسٹ ہوگا سب کا. سارے شیعوں کو 21 رمضان کو نصر باغ بلا دیا جائے اور ہر شیعہ کا کورونا ٹیسٹ کر لیا جائے. وہاں پر وہ جتنی کٹس ہیں اسے تقریباً 5 یا 6 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے 21 رمضان کو, یا اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے, 10 لاکھ تک کا مجمع ہوتا ہے. کوئی صاحب کہہ رہے تھے
کوئی مولوی صاحب بیٹھے ہوئے یہ 7 یا 8% تو ہو تم لوگ، تو ایسے جاہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت 5 فرقے ہیں، 5 فرقے، 5 فرقے کام کر رہے ہیں. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، مالکی اور جعفری. ان 5 فرقوں میں اکثریت اہل تشیع کی ہے. اکثریت فرقے جعفری والوں کی. فرقوں کے اعتبار سے تو بٹ رہے ہو، جب بات آ جاتی ہے تو پھر ایک طرف اجتماع ہو جاتا ہے. 20 سے 25% شیعہ ہیں اس وقت پاکستان میں. 20 سے 25% شیعہ. 5 کروڑ سے اوپر کی آبادی ہے شیعوں کی. 5 کروڑ سے اوپر. میں نے ایک محتاط اللہ کے مطابق ہے. اب یہ اسی لیے تو مردم شماری نہیں کروا رہے، اسی لیے نہیں کروا رہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ مشورہ حکومت کو یہ ہے کہ آج اعلان کر دیں کہ 21 رمضان کو سارے کراچی کے شیعہ نکتر باغ میں جمع ہو جائیں، ان کا وہاں کورونا ٹیسٹ ہو اور وہاں ہمیں آئسولیٹ کر دیں اور تقریباً 10 لاکھ کٹس منگوائی جائیں چائنا سے اور ادھر سے کہ بھائی ہمیں سب کا کورونا ٹیسٹ کرنا ہے. تو پھر وہاں کورونا ٹیسٹ ہو جائے. ہم کھڑے رہیں گے کہ ہاں بھائی آپ کورونا ٹیسٹ کرو. ہو گئی بات ختم ہو گئی. تو ہم نے تو آفر کر دیا. اب ہمارے محترم اہل تسنن برادران اور علماء اپنے اپنے فتوے جاری کرتے ہیں کہ سارے اہل سنت کو اپنے اپنے محلے کی مسجدوں میں تراویح کے وقت آئسولیٹ کر دیا جائے اور سب کا مسجدوں میں کورونا ٹیسٹ کیا جائے. تو تراویح بھی ہو جائے گی اور کورونا ٹیسٹ بھی ہو جائے گا. جو بیمار نکل آئے اس کا علاج شروع ہو جائے. باقی ہم یہ گارنٹی دیتے ہیں اول تو ہم میں سے کوئی بیمار نکلے گا نہیں، اور اگر کوئی بیمار نکل بھی آیا تو عابد بیمار ہے نا. عابد بیمار ہے نا شفا دیں گے. اگر فرمانے نا ہمارے جاہل وزراء تک معاف کیجیے گا، فاضل وزراء تک بھی اور بہت زیادہ پڑھے لکھے سیکٹریز تک بھی یہ پیغام پہنچ جائے. اچھا مشورہ دے دیا میں نے باتوں میں ممبر کا ہی سکتا ہے کہ مشورہ دے دیا کہ بھائی پوری شیعہ آبادی کو کہہ دیا جائے کہ آپ سب آ جائیں 21 رمضان کو اور آپ کا سب کا کورونا ٹیسٹ ہو اور صبح ہی صبح بلایا جائے ہم لوگ فجر کے بعد، اس لیے کہ 11-12 بجے تک ہمیں فارغ کر دیا جائے. اس لیے کہ ہمیں چوتھے خلیفہ کا جنازہ لے کے جانا، خلیفہ چہارم کی شبیہ جنازہ لے کے جانا، ان کا جنازہ اٹھانا، ان کا تذکرہ کرنا، عالم اسلام کے خلیفہ چہارم کا تذکرہ کرنا. تو میرے عزیزو، میں نے اسی لیے کہا کہ اسلام بنایا بھی محمد نے اور بچایا بھی محمد. سب کے سب محمد کہہ دیا اسی لیے پیغمبر نے، سب کے سب محمد. تو حسین محمد عصر اپنے دور کے محمد نکلے ہیں تو یہ کہہ کے نکلے کہ اگر دین مصطفیٰ، دین محمد، دین خدا، دین اسلام میرے خون سے بچتا ہے تو تلواروں آؤ اور مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر، مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر. اس لیے کہ حسین دین اسلام سے اور دین نبی سے بڑی محبت کرتے ہیں. نانا سے محبت ہے تو نانا کے ہر فکر سے، نانا کے ہر نظریے سے محبت سے چلا. نواسہ رسول چلا 27 سفر کو اپنے نانا کی مرقد پہ حاضری دے کے کہا نانا آخری سلام، نانا نواسہ جا رہا ہے. وہ یہ کہہ کے غش ہو گئے تھے، قبر رسول پر رخسارہ رکھ کے غش ہو گئے. آنکھ بند تھی، خواب میں دیکھا نانا آئے ہیں. اے میرے لال، وعدہ وفا کرنے کا وقت آ گیا. اللہ اپنی راہ میں تجھے خون میں غلطاں دیکھنا چاہتا ہے. وعدہ وفا کرنے کا وقت آ گیا. ختم ہو گئی بات. چل دیا. زہرا کا لاڈلا چلا، تنہا نہیں چلا، اپنی بہنوں کو ساتھ لے کر چلا. نہ صرف بہنوں کو بلکہ چھوٹے چھوٹے صغیر بچوں کو ساتھ لے کر چلا. اس بچی کو جسے نماز شب میں مانگا تھا، جو سینے پہ سوتی تھی، سکینہ کو ساتھ لے کے چلے. سکینہ کو ساتھ لے کے چلے. جناب یوسف جب جا رہے تھے نا تو جناب یوسف کی ایک بہن تھی. اس بہن کا نام دینا تھا. بڑی محبت تھی اس بہن کو، جناب یوسف سے بڑی محبت تھی. سو رہی تھی، جناب یوسف کی بہن سو رہی تھی. سوتے سوتے خواب میں دیکھا کہ 10 بھیڑیے ہیں جنہوں نے یوسف کو بھنگوڑ ڈالا. یوسف کی جان کے دشمن
اور ادھر سو رہی تھی، اور ادھر یوسف کے بھائیوں نے جناب یعقوب سے اجازت دی کہ ہم یوسف کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ جناب یعقوب نے اجازت دے دی اور کہا کہ بس خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ تو جناب یوسف کو بھائی لے کے چلے گئے۔ اتنی دیر میں جناب یوسف کی بہن کی آنکھ کھل گئی، جیسی آنکھ کھلی دل دھک دھک کر رہا تھا، فوراً ادھر ادھر دیکھ کے کہا میرا بھیا یوسف کہاں ہے؟ میرا بھائی یوسف کہاں ہے؟ کہا یوسف تو چلے گئے۔ کہا کس کے ساتھ؟ کہا اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ کہا بابا نے اجازت دی؟ کہاں دی؟ بہن بھیا بھیا کہتے ہوئے دروازے تک آ گئے، دیکھا دور وہ یوسف جا رہے ہیں، زور سے چیخ کے کہا میرے بھائی یوسف آخری ملاقات کرتے جاؤ، آخری ملاقات کرتے جاؤ۔ یوسف آئے اپنی بہن سے لپٹ گئے۔ میں نے مسائل پڑھ لی، پتہ نہیں آپ پہنچے یا نہیں پہنچے۔ یوسف آئے اپنی بہن سے لپٹ گئے۔ یوسف کی بہن نے ایک جملہ کہا، اے بھیا مجھے ساتھ لے چلو، دیکھو میں کنیز بن کے تمہاری خدمت کروں گا، تمہارے کپڑے دھوؤں گی، تمہارے جوتے صاف کروں گا، مجھے ساتھ لے چلو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میرے عزیزوں یاد آئے نا آپ کو کہ جس وقت سواریاں تیار ہو گئی، ایک ایک گھوڑا تیار ہو گیا، سامان سفر تیار ہو گیا، 28 رجب آ گئی، سارے حجرے خالی ہو گئے اور ایک بہن تنہا رہ گئی، فاطمہ زہرا۔ فاطمہ زہرا نے اپنی نانی کا ہاتھ پکڑا، دروازے پہ آ کر کھڑی ہو گئی اور اب ایک ایک سواری کو دیکھ رہی ہیں، نانی یہ کون سے ناطے گزر رہے ہیں؟ کہا بیٹی یہ اونٹ گزر رہے ہیں جن پہ قناتے بار ہیں۔ کہا اب کون سے ناطے گزر رہے ہیں؟ کہا ان پر مشکیزیں لدے ہوئے ہیں۔ اب کون سے ناطے گزر رہے ہیں؟ ان پر کھانا لدا ہوا ہے۔ اور اب وہ ناطے آئے جن پر ہماری تھیں۔ نانی یہ کس کا ناطا؟ کہا یہ تمہاری بھوبی زینب کا ناطا، یہ ام کلثوم کا ناطا۔ ایک ایک بی بی کی سواری آگے بڑھ گئی اور اب گھوڑے آنا شروع ہوئے۔ نانی یہ کون جا رہا ہے؟ کہا یہ تمہارے چچا عباس جا رہے ہیں۔ کہا چچا عباس خدا حافظ، سغرا کا آخری سلام۔ کہا نانی یہ کون جا رہا ہے؟ کہا یہ تمہارا بھائی قاسم جا رہا ہے، بھیا قاسم، سغرا کا آخری سلام۔ نانی یہ گھوڑے کس کے ہیں؟ کہا آل محمد جا رہے ہیں، اے بھیا آل محمد، سغرا کا آخری سلام۔ ایک ایک جوان جاتا رہا، حد یہ ہے کہ جب بابا کو جاتا دیکھا تو کہا بابا آپ کو آخری سلام۔ ایک گھوڑا جانے لگا تو سغرا نے کہا نانی یہ کون جا رہا ہے؟ کہا تمہارا بھیا علی اکبر جا رہا ہے۔ اب تک سب کو خدا حافظ کہا، ایک بار لرز کر کہا نانی ذرا میرے بھائی کو بلا لیجیے، ذرا میرے بھیا سے کہے آخری بار مجھ سے مل جائے۔ اکبر واپس آئے، سغرا نے سینے پہ سر رکھ دیا، بھیا مجھے ساتھ لے چلو، بھیا مجھے کنیز بنا کے ساتھ لے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری اس عظیم عبادت کو شرف قبولیت سے اعلیٰ درجہ جگہ عطا فرما، اور نگار ملت پر اور انسانیت پر آئی ہوئی اس وبا کو جلد از جلد رد فرما دے، اور نگار اس وبا سے، اس بلا سے تمام صاحبان ایمان کو محفوظ و مامون فرما، اور نگار ہم سب کے گھروں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں لے لے، ہمارے رزق روزگار روز میں طرف امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم شمار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بر محمد و آل محمد صلوات